نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ طٰہٰ بامانی بامحاورہ ترجمہ اور اس کے بعد اس کی تشریح۔ پہلے بامانی ترجمہ آیت نمبر 17۔ وما تلک اور کیا ہے بے یمین کا تیرے دائیں ہاتھ میں، یا موسیٰ اے موسیٰ۔ آیت نمبر 18۔ قالا موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے، ہیا یہ عصایا میرا عصا ہے، اتوکّؤ میں ٹیک لگاتا ہوں، علیہ اس پر، وآہش اور پتے جھاڑتا ہوں، بہا اس کے ساتھ، علی غنمی اپنی بھیڑ بکریوں پر، ولیہ اور میرے لیے، فیہا اس میں، مارب اخری اور بھی مقاصد ہیں اور بھی مقصد ہیں۔ آیت نمبر 19۔ قالا اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، القیہا اے موسیٰ تو ڈال دے اس کو، یا موسیٰ اے موسیٰ۔ آیت نمبر 20۔ فَأَلْقَاهَا پس جب موسیٰ علیہ السلام نے ڈالا اس کو، عصا کو، فَإِذَا تو ناگہاں، ہے وہ، حیۃ سانپ تھا، تسعیٰ دوڑتا ہوا۔ آیت نمبر 21۔ قالا اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، خُذْہا موسیٰ پکڑ لے اس کو، ولا اور نہ، تخف تو ڈر، سنعیدھا ہم ابھی لٹا دیں گے اس کو، سیرتہا الاولیٰ اس کی پہلی حالت میں۔ آیت نمبر 22۔ وضمم اور تو ملا، یدا کا اپنا ہاتھ، الی جناح کا اپنی بغل کے ساتھ، تخرج وہ نکلے گا، بیضاء چمکتا ہوا، من غیر سوء بغیر کسی بیماری کے، آیتن جبکہ یہ نشانی ہے، اخری دوسری۔ آیت نمبر 23۔ لنوریہ کا تاکہ ہم دکھائیں تجھ کو، من آیاتنا الکبریٰ اپنی کچھ نشانیاں بڑی بڑی۔ آیت نمبر 24۔ اذہب تو جا، الی فرعون فرعون کی طرف، انہ بے شک وہ، طغیٰ سرکش ہو گیا ہے۔ آیت نمبر 15۔ قالا موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، رب اشرح لی دعا کی موسیٰ علیہ السلام نے، اے میرے رب تو کھول دے، لی میرے لیے، صدری میرا سینہ۔ آیت نمبر 26۔ ویسر اور آسان کر دے، لی میرے لیے، امری میرا کام۔ آیت نمبر 27۔ واحلل اور کھول دے، عقدۃ من لسانی گرا میری زبان کی۔ آیت نمبر 28۔ یفقہوا تاکہ وہ سمجھ سکیں، قولی میری بات کو۔ آیت نمبر 29۔ وجعل اور تو بنا دے، لی میرے لیے، وزیرم من اہلی ایک وزیر میرے اہل میں سے۔ آیت نمبر 30۔ ہارون علیہ السلام کو، اخی میرے بھائی کو۔ آیت نمبر 31۔ اشدد تو مضبوط کر دے، بہی اس کے ساتھ، ازری میری کمر۔ آیت نمبر 32۔ واشرک ہو اور شریک کر دے اس کو، فی امری میرے کام میں یعنی نبوت میں میرے ساتھ، اس کو بھی یا اللہ نبی بنا دے اور میرا وہ ہیلپ کرے، میرے ساتھ مدد کرے۔ آیت نمبر 33۔ کہ تاکہ نسبحک ہم، نسبحک کثیراً ہم بہت زیادہ تیری تسبیح بیان کریں، ونذکرک اور تاکہ ہم یاد کریں تجھ کو، کثیرا بہت زیادہ کثرت سے۔ آیت نمبر 35۔ انک کنت بے شک تو ہی ہے، بنا ہمیں، بصیر خوب دیکھنے والا۔
اب بامحاورہ ترجمہ اور اس کی تشریح آیت نمبر 17 وما تلک بیمینک یا موسیٰ، اللہ فرماتے ہیں اے موسیٰ یہ تیرے ہاتھ میں کیا ہے۔ آیت نمبر 18 قال ہی عصای، موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے کہ یا اللہ یہ میری لاٹھی ہے، اتوکأ علیہا، میں اس پر ٹیک لگاتا ہوں، واحش اور واحش بہا علی غنمی، اور اس سے اپنی بھیڑ بکریوں کے لیے پتے جھاڑتا ہوں، ولی فیہا مآرب اخری، اور اس میں میرے لیے اور بھی مقاصد ہیں، اور بھی مقصد ہیں۔ آیت نمبر 19 قال القیھا یا موسیٰ، اللہ رب العزت نے حکم دیا اے موسیٰ اس کو زمین میں ڈال دے، اس کو پھینک دے۔ آیت نمبر 20 فالقاھا، پھر جب انہوں نے اس کو پھینکا ڈالا، فاذا ہی حیۃ تسعی، جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا زمین پر پھینکا تب وہ دوڑتا ہوا سانپ بن گیا تھا۔ آیت نمبر 21 قال خذھا ولا تخف، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اس کو پکڑ لے۔ موسیٰ علیہ السلام جب وہ ان کا عصا زمین کے اوپر گرا، انہوں نے گرایا تو وہ سانپ دوڑتا ہوا بن گیا، اور پھر اس کے بعد وہ ڈر گئے موسیٰ علیہ السلام، تو اللہ نے فرمایا اے موسیٰ اس کو پکڑ لے، ولا تخف، اور نہ ڈر نہ، سنعیدھا سیرتھا الاولی، اور ہم اس کو اس کی پہلی حالت میں واپس ہی لوٹا دیں گے۔ یعنی یہ سانپ ہے، سانپ جیسے پہلے عصا تھا، جب تو اس کو پکڑے گا تو پھر یہ معجزہ تھا، یہ معجزہ اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو دیا، جب تو اس کو پکڑے گا تو پھر یہ عصا ہی ہوگا۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کو معجزہ عطا کیا گیا تھا جو عصائے موسیٰ کے نام سے مشہور ہوا۔ آیت نمبر 22 وَاضْمُمْ یَدَکَ اِلیٰ جَناحِکَ تَخْرُجْ بَیضَاءَ مِنْ غَیْرِ سُوءٍ آیَةً اخری، اب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا اب موسیٰ دوسرا معجزہ میں تجھے دینے لگا ہوں، وہ یہ ہے کہ تو اپنا ہاتھ اپنی بغل سے ملا، وہ بغیر کسی مرض کے چمکتا ہوا سفید نکلے گا۔ بغیر مرض کا مطلب یہ ہے کہ ہاتھ کا اس طرح سفید اور چمکدار ہو کر نکلنا کسی بیماری کی وجہ سے نہیں ہے، جس طرح کہ برس کے مریض کی چمڑی سفید ہو جاتی ہے، بلکہ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے دوسرا معجزہ ہے جو ہم تجھ کو عطا کر رکھے ہیں۔ جس طرح دوسرے مقام پر ان دونوں معجزوں کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ سورۃ القصص کی آیت نمبر 32 میں اللہ نے فرمایا فذانک برہانان من ربک الی فرعون وملئہ، بس یہ دو دلیلیں ہیں تیرے پروردگار کی طرف سے، فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف سے۔ اے موسیٰ تو اپنا ہاتھ اپنی بغل سے ملا، وہ بغیر کسی مرض کے چمکتا ہوا سفید نکلے گا۔ من غیر سوء آیۃ اخری، یہ دوسری نشانی ہے، یہ دوسرا معجزہ ہے جو ہم آپ کو دے رہے ہیں۔ ایک معجزہ کیا ہے کہ آپ کا جو عصا ہے وہ سانپ بن جائے گا جب اللہ رب العزت کو منظور ہوا، اور دوسرا یہ ہے کہ اپنا ہاتھ جو ہے وہ بغل کے ساتھ یا بغل میں دے تو وہ چمکتا ہوا باہر نکلے گا۔ آیت نمبر 23 لِنُرِیَکَ مِنْ آیاتنا آیاتنا الکبریٰ، تاکہ ہم تجھے اپنی کچھ بڑی بڑی نشانیاں دکھائیں۔ آیت نمبر 24 اذهب الی فرعون انہ طغیٰ، اے موسیٰ اب میں نے آپ کو دو معجزے عطا کیے ہیں، اب تو فرعون کی طرف جا، بے شک وہ سرکش ہو گیا ہے۔ فرعون کا ذکر اس لیے کیا کہ اس نے موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل کو غلام بنایا ہوا تھا، اور اس پر طرح طرح کے ظلم روا رکھتا تھا، جاری رکھتا تھا۔ اس کے علاوہ اس کی سرکشی اور طغیانی بھی بہت بڑھ گئی تھی، حتیٰ کہ وہ یہ دعویٰ کر دیا اس نے کہ انا ربکم الاعلیٰ، میں تمہارا رب ہوں۔ یہ آیت سورہ نازعات کی آیت نمبر 24 ہے۔ انا ربکم الاعلیٰ،
اس حد تک بگڑ گیا تھا، اس حد تک سرکش ہو گیا تھا، باغی ہو گیا تھا کہ کہنے لگا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا بلند ترین رب ہوں، میں بڑا تمہارا رب ہوں۔ اب موسیٰ تم اس کے پاس جاؤ، آیت نمبر 25، قال رب اشرح لی صدری، موسیٰ علیہ السلام دعا کرنے لگے ہیں کہ یا اللہ اب میں جاؤں گا فرعون کے دربار میں اور میں اس سے جا کے تیری توحید کی بات کروں گا۔ تو اس سے پہلے دعا کرتے ہیں رب اشرح لی صدری، یا اللہ میرا سینہ میرے لیے کھول دے۔ اور آیت نمبر 26، ویسر لی امری، اور جو میں کام کرنے جا رہا ہوں اس کو آسان کر دے، جو میں کام کرنے جا رہا ہوں، جو میں تیری توحید کو بیان کرنے جا رہا ہوں میرے لیے وہ آسان کر دے۔ واحلل عقدۃ من لسانی، اور میری زبان کی گرہ کھول دے۔ یفقہوا قولی، آیت نمبر 28، یفقہوا قولی، تاکہ وہ میری بات کو سمجھ سکیں۔ آیت نمبر 29، واجعل لی وزیرا من اہلی، اور میرے لیے میرے کنبے میں ایک وزیر بنا دے۔ یہ ساری دعائیں موسیٰ علیہ السلام کر رہے ہیں اللہ رب العزت سے کہ یا اللہ میرا سینہ کھول دے، میرے کام کو آسان کر دے، میری زبان کی گرہ کھول دے، اور میں جو بات بیان کروں وہ میرے لیے آسان کر دے، اور میرے لیے میرے کنبے میں سے، میرے اہل میں سے ایک میرا وزیر بنا دے، یعنی میرا ہیلپ کرنے والا ساتھ دے دے۔ ہارون اخی، یعنی میرے بھائی ہارون کو میرا اپنا وزیر بنا دے۔ آیت نمبر 31، اشدد بہ، اس کے ساتھ میری کمر مضبوط کر دے۔ آیت نمبر 32، واشرکہ فی امری، اور اس کو میرے کام یعنی نبوت میں شریک کر دے۔ کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام جب فرعون کے شاہی محل میں زیر پرورش تھے تو کھجور یا موتی کی بجائے آگ کا انگارہ لے کر منہ میں ڈال لیا تھا، جس سے ان کی زبان جل گئی تھی اور اس میں کچھ لکنت پیدا ہو گئی۔ جب اللہ رب العزت نے ان کو حکم دیا کہ فرعون کے پاس جا کر میرا پیغام پہنچا دے، میری توحید کا پیغام پہنچا دے، تو موسیٰ علیہ السلام کے دل میں دو باتیں آئیں۔ ایک تو یہ کہ وہ بڑا جابر ہے، متکبر ہے، سرکش ہے، بادشاہ ہے، بلکہ رب ہونے کا دعوے دار ہے، کہتا ہے کہ میں تمہارا رب ہوں۔ دوسرا یہ کہ موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں اس کی قوم کا ایک آدمی مارا گیا تھا، جس کی وجہ سے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی جان بچانے کے لیے وہاں سے نکلنا پڑا تھا۔ یعنی ایک فرعون کی بڑائی اور سرکشی کا خوف موسیٰ علیہ السلام پر طاری تھا، اور دوسرا اپنے ہاتھوں ہونے والے واقعے کا اندیشہ تھا۔ ان دونوں پر زائد تیسری بات زبان میں لکنت بھی تھی، اور موسیٰ علیہ السلام نے دعا فرمائی کہ یا اللہ میرا سینہ کھول دے تاکہ میں رسالت کا بوجھ اٹھا سکوں، تیری توحید بیان کر سکوں، میرے کام کو آسان فرما دے، یعنی میں جو مہم جو مجھے درپیش ہے اس میں میری مدد فرما، اور میری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ فرعون کے سامنے میں پوری وضاحت سے تیرا پیغام پہنچا سکوں، اور اگر ضرورت پیش آئے تو اپنا دفاع بھی کر سکوں۔ اس کے ساتھ یہ بھی دعا کی کہ میرے بھائی ہارون کو، کہتے ہیں کہ یہ عمر میں موسیٰ علیہ السلام سے بڑے تھے، ان کو بطور معین اور مددگار میرا وزیر اور شریک کار بنا دے۔ وزیراً موازیرن کے معنی میں ہے یعنی بوجھ اٹھانے والا۔ جس طرح ایک وزیر بادشاہ کا بوجھ اٹھاتا ہے اور امور مملکت میں اس کا مشیر ہوتا ہے، اسی طرح ہارون علیہ السلام میرا مشیر اور بوجھ اٹھانے والا ساتھی بنا دے۔ آیت نمبر 33، کہ نسبحک کثیرا، تاکہ ہم تیری بکثرت تسبیح بیان کریں۔ آیت نمبر 34، ونذکرک کثیرا، اور ہم تجھے بکثرت یاد کریں۔ یہ دعاؤں کی علت بیان کی ہے کہ اس طرح ہم تبلیغ رسالت کے ساتھ ساتھ تیری تسبیح اور تیرا ذکر بھی زیادہ کر سکیں۔ آیت نمبر 35، انک کنت بنا بصیرا، اے میرے رب بے شک تو ہمیں خوب دیکھنے والا ہے، یعنی تجھے سارے حالات کا علم ہے، تو ہر چیز کو جانتا ہے،
اور بچپن میں جس طرح تو نے ہم پر احسان کیے اب بھی ہمارے اوپر احسان کر، ہمیں احسانات سے محروم نہ کر۔ واللہ اعلم بالصواب، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔